الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، یہ آپ کی سماعت ہے آج. سورہ یوسف آپ کچھ سن چکے ہیں. اس سے ہمیں جو سبق ملے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، قتل کرنے کے در پر ہو گئے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، حسد، کہ انسان جب حاسد ہوتا ہے نا تو وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. حالانکہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لوگوں، ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات، کہ لوگوں حسد سے بچ جاؤ. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما یاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے نا، کوئی لکڑی نہیں چھوڑ دی. ایسے ہی حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ذرہ برابر نیکی کو نہیں چھوڑتا. اور کریں کتنا دنیا میں وہ خطرناک بن جاتا ہے، کسی کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی حسد کی بنیاد پر. تو پہلا کام تو یہ کہ حسد بڑا خطرناک ہے. آپ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو لے لیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اسی حسد کی بنیاد پر. تو یہ حسد بڑا خطرناک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانا ہے، لیکن سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کنویں میں پھینکے جانے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں اگر مصائب آئے نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اعلیٰ مقام دینا چاہ رہا ہوں. ہم لوگ مصائب آئے پریشان ہو جاتے ہیں نا. دیکھیں، بننا بادشاہ ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے. اگر بھائیوں کو یہ پتہ ہوتا کہ جو کنویں میں گرے گا وہ بادشاہ بنے گا تو وہ یوسف علیہ السلام کو پھینک دے، بلکہ خود گرتے. اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ جو شخص کنویں میں گرے گا وہ بادشاہ بنے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مصائب انسان کے پاس آئیں تو پریشان نہ ہو، صبر کرے. مسلسل مصائب، دیکھیں آپ جانتے کنویں میں پھینک گئے، پھر بکے، اور پھر جس گھر میں گئے عورت نے اس پر الزام لگایا، اور پھر جیل میں پہنچ گئے. یعنی کہ یہ مسلسل مصائب کا شکار ہیں. یہ مسلسل مصائب پہنچانا کہاں پر ہے؟ بادشاہ بننے کے لیے. تو یقین کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، امتحانات بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مقام دینا مقصود ہوتا ہے. تو یاد رکھیں، کبھی بھی انسان اپنی پریشانیوں سے، اور یعنی کہ اگر کوئی پریشانی آئے تو ان سے بہت زیادہ دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے دعا کرے اور صبر کرے، اور یہ امید رکھے کہ میرا رب مجھے کسی اچھے مقام پر انشاءاللہ پہنچا دے گا. جو نا، تو بہرحال یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، جیل میں پہنچا دیے گئے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. جو بھی مسائل آئے آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں. تو دیکھیں وہاں پر جب قیدی ملے ہیں نا، ان کو قیدی، تو قیدیوں نے بھی جب ان سے اپنے سوالات کیے، اپنے خواب بیان کیے، تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا. تھوڑا سا ٹائم ملا لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ کتنی ضروری ہے، کہ تھوڑا سا میں ان لوگوں سے یہ کہا، دیکھیں ابھی آپ کا کھانا آئے گا، دوپہر کا جو کھانا آئے گا، کھانا کھانے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا. اب وہ مطمئن ہو گئے کہ ہمیں تعبیر کھانا کھانے سے پہلے مل جائے گی. تو وہ بات سننے لگ گئے، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور پھر خوابوں کی تعبیر بتائی. اور پھر آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اور وہ سب جانتا، واللہ غالب علی امرہ،
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب دیکھیں کہ جب جو قیدی تھے ان کو تعبیر بتا دی تو پھر وہ شخص کون سا جس کو نجات ملنی تھی، جو بادشاہ کے پاس جانا تھا، اس سے سفارش کی۔ کیا سفارش کی؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کو نجات مل کر بادشاہ کے پاس دوبارہ پہنچنا تھا اس سے سفارش کی کہ آپ بادشاہ سے کہہ دینا کہ یار کہ اذکرنی عند ربک، کہ بادشاہ سے میری سفارش کر دینا، میرا ذکر کرنا اے بے گناہ جیل میں۔ شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا۔ حالانکہ ایمانداری کی بات یہ شیطان نہیں بھلایا بلکہ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو استعمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو استعمال کیا۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا پیغمبر سائل بنے۔ دیکھیں نا، اگر یوسف علیہ السلام سفارش کروا رہے ہیں اور وہ جا کر سفارش کرتا تو سائل کون ہوتا؟ یوسف علیہ السلام ہوتے نا، کہ یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے کہ یار مجھے نجات چاہیے، تو سائل کون بنتے؟ یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ میرا پیغمبر سائل بنے، شیطان کو استعمال کیا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے نکالنا چاہا، دیکھیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان کو آپ سمجھیں، جب اللہ تعالیٰ نکالنا چاہا تو بادشاہ کو خواب دکھلا دیا، اور سائل کون بنا؟ بادشاہ۔ غور کریے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، سائل کون بنا؟ بادشاہ بنا، بادشاہ نے بندے کو بھیجا۔ یعنی پہلے یوسف علیہ السلام اپنی شفاعت کروانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کس ذریعے بھلوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب نکلنے کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو خواب دکھلایا اور بادشاہ سائل بنا۔ بادشاہ نے بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ یہ ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جلد بازی نہ کریں۔ اگر ہمارا ایک مسئلہ حل ہو رہا ہو اور کوئی رکاوٹ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو بھیجا، اللہ نے اس کو بھلوا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا کہ یہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ٹائم وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا ٹائم جو بہتر ہے۔ میرے بادشاہ نے اس کو جب اپنے پاس بلایا تو یوسف علیہ السلام نے دیکھیں پہلے تو خود سفارش کروا رہے تھے، اب دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ نہیں، پہلے بادشاہ سے کہیں کہ ان عورتوں کو بلائیں جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، ان سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، ان سب نے اعتراف کر لیا کہ واقعی یوسف علیہ السلام معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑی بہترین بات کی تھی، بڑی بہترین۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی القید الخائنین، کہ میں نے ان جو عورتوں کو بلایا ہے اس لیے نہیں بلایا کہ میں ان کو ذلیل کروں، بلکہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جس شخص نے مجھ کو اپنے گھر پر پناہ دی تھی، جس نے اپنے گھر میں مجھے عزت سے رکھا تھا، وہ یقین کر لے کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اس شخص کو یقین دلانا تھا جس نے احسان کیا تھا، یعنی جس نے مجھے احسان کیا تھا اس کو یقین دلانا تھا کہ کذالک لیعلم، تاکہ وہ شخص جان لے جس نے مجھے ایک گھر میں عزت سے رکھا تھا، وہ شخص جان لے کہ انی لم اخن ہو، کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں نے خیانت نہیں کی۔ اس کو صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے، صفائی دینے کے لیے یوسف علیہ السلام نے، ورنہ پھر کہا الفاظ گئے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاک باز ہوں۔ یعنی دیکھیں اپنے نفس کو کوئی پاک نہیں کہا کہ نفس کا کام تو برائی کا حکم دینا ہے۔ نفس کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے نفس، ایک تو نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ جو ملامت کرتا ہے، جب انسان غلطی کرتا ہے نا، اس کو احساس دلاتا ہے کہ یار تو نے اچھا نہیں کیا، یہ نفس لوامہ ہے، یہ ملامت کرنے والا ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے جو سب سے چھوٹی کا نفس ہے۔ یہ تین نفس انسان کے پاس، تو نفس امارہ کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب
بھائی پہنچ گئے کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اور پہچان بھی لیا. تو جب یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا نا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واقعی ہے اذن تم جاہلون، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا اب ان کو یقین آ کرنا تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، یار 30-40 سال گزر گئے، یہ کوئی معمولی ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک دم بڑے حیرانی سے پوچھ لیں گے قالو انکا لانتا یوسف. دیکھیے انکا انتا دونوں کہتے ہیں آپ، لیکن ایک حیران کن کہ کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں جو ہم سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بادشاہ آپ واقعی یوسف ہیں؟ تو دیکھیں یہ ایمان ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام سے تعارف کرایا کہ انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. کوئی رودات نہیں سنائی کہ میں نے یہ مسائل نہیں، بلکہ کیا الفاظ گئے؟ لقد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر. صرف 2 باتیں بتائیں کہ یہ جو میں مقام پر پہنچا ہوں نا، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ مسائل تو اللہ کی آزمائش ہیں. ہم لوگوں سے کوئی پوچھے نا، اگر ہمیں کوئی مقام مل جائے تو ہم 1 گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں پورے کہ یہ کیا ہم نے، یہ کیا پھر ہم نے یہ کیا، یہ مسائل، یہ مشکلات. نہیں، یہ ایمان کی شان نہیں ہے. صرف تعارف کرایا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور کیا کہے؟ لقد من اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہے. کس کا احسان ہے؟ میری کوئی قربانی نہیں ہے، یہ رب کا احسان ہے. یہ ہے ایک ایمان. اور پھر کہا انہ من یتقی و یصبر، ہر وہ شخص کوئی بھی کیوں نہ ہو 2 اصول اپنا لے. اللہ نے 2 اصول بتلا دیے کہ وہ تقوی اختیار کر لے، صبر کر لے، اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے. 2 چیزیں، انہ من یتقی و یصبر، جس نے تقوی اختیار کر لیا، صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیا کرتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے. 2 چیز کی بنیاد پر، یعنی تقوی ہو اور صبر ہو. اگر یہ 2 چیزیں آ جائیں تو یہ بڑی قیمتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی اساس ہیں یہ دونوں چیزیں. اور پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جو معاف کر دیا. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی بھی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ورنہ جن لوگوں نے اتنی زیادتی کی ہو ان کو معاف کرتا ہے. یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے. معاف کر دینا ایک بہت بڑی خوبی ہے. اور معاف کرنے کے بعد اپنے کہا کہ جاؤ والدین کو، جب والدین بھی آ گئے تو والدین کو اچھے مقام پر بٹھایا، اچھے مقام پر. اور پھر ان کو بٹھانے کے بعد سارے بھائیوں نے سجدہ کیا. کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھلایا تھا. اور پھر بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کریں، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ والدین سے درخواست کرے کہ ابا جان ہمارے لیے دعائیں کریں. یعنی کہ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے والد سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے دعا کر دیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ والدین سے دعا کے لیے کہنا چاہیے. یہ آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین سے کہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ریجیکٹ نہیں ہوتی. اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا لاسٹ میں ایک بات اور بتائی اس صورت کے جو نا کہ یہ جو قصے ہم بتا دیں نا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان واقعات میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. ان اللہ تعالیٰ نے ان واقعات میں نصیحتیں رکھی ہیں کن کے لیے؟ جو عقل مند لوگ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ایمان والوں کا، عمل صالح کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ والذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. ان کے صبر کا مقصد اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے. فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبر کا دامن تھام لیتے ہیں. وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہر اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھ لیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، چھپا کر اس لیے تاکہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائیوں کو نیکیوں کے بدلے سے ختم کرتے ہیں، برائی کو ختم کرتے ہیں نیکی، اگر غلطی ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں، ان توبہ کرنا نیکی ہے، یعنی کہ برائی کو نیکی کے ذریعے ختم کرتے ہیں، نیکی استعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ گھر تیار کر رکھے ہیں۔ کون سے گھر؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت و باغات، اس میں یہ داخل ہوں گے۔ کون کون یہ داخل؟ ومن صلح من آبائہم، ان کے والدین جو نیک بن گئے، وازواجہم، ان کی بیویاں، وذریاتہم، ان کے اولاد، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو، ان کی بیوی بچوں کو، سب کو ایک ساتھ جنت بھیج دے گا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، سب کو اللہ تعالیٰ بھیج دیں۔ اور ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ کیوں؟ سلام علیکم بما صبرتم، سب سلام کریں گے اگر جو تم نے صبر کیا ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ سارے فرشتے تمہیں سلام کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہ مقام وہ صبر کا ہے، عمل صالح کا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مقام دے دے، یہ بڑی ایک خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں قرآن کا ذکر کیا کہ کتاب انزلنا الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا۔ کیوں کیا؟ کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آ جائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ راستہ اس غالب اور تعریف کرنے والے کا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نازل کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو شرک سے، کفر سے، گمراہیوں سے نکال کر توحید کی روشنی میں، اطاعت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ لے کر آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے دو اصول بتلا دیے لوگوں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار بن جاؤ، نعمتیں لیتے جاؤ۔ دیکھیں شکر گزاری بڑی اہم ہے، اور جو شکر گزاری نہیں کرتا کل قیامت کے دن مارا جائے گا۔ یعنی کہ شکر گزاری سب سے اہم ہے۔ پیغمبروں اللہ سے دعائیں کی ہیں، اگر آپ سلیمان علیہ السلام کی دعا اٹھا کر دیکھ لیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں ان نعمتوں کا جو مجھ پر کی ہیں، میرے والدین پر کی ہیں، اور شکر گزار کس طرح کروں؟ وان اعمل صالحا ترضیٰ، اور اللہ ایسا نیک عمل جو تجھے راضی کر دے، صرف نیک عمل نہیں بلکہ کیا؟ ایسا عمل جو تجھے راضی کر دے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے۔ یعنی یہ شکر گزاری کی دعا پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر بھی کریں، اے اللہ تیرا شکر بھی ادا کریں اچھی عبادت کے ساتھ۔ تو یعنی کہ یہ شکر گزاری بڑی انتہا، اللہ فرمایا کہ تم شکر گزاری کرو، میں اتنی نعمت دوں گا کہ تم لے تھک جاؤ گے۔ اور ساتھ میں بھی فرما دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن ناشکری کی نا تو میری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ یقین کریں اس وقت ہم جو پکڑ کا شکار ہے نا، وجہ یہی ہے ناشکری۔ اگر شکر گزاری ہونا تو اللہ کی اتنی نعمتیں آ جائیں کہ ہم لوگ ان نعمتوں کو سنبھال بھی نہ پائیں، اتنی اللہ ہمیں نعمتیں دے دیں۔ بہرحال شکر گزاری بہت اہم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں مطلب ہے کہ جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم کا ان آخر میں۔ اور یقین کریں کہ جس شخص کو یقین ہے نا کہ واقعی آخرت بھی ہے، جہنم بھی ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، کہ اس کے بعد سامنے جہنم ہے اور وہاں جو پانی ہے، کیونکہ جہنم میں سب سے پہلا جو ہے وہ پانی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ سورہ مریم کے الفاظ ہیں کہ ہم قیامت کے دن وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہانکیں گے مجرموں کو،
الا جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسا، زبانیں نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے، انتہائی پیاس کی حالت میں ان کو جہنم میں دھکیل رہے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے پھر جب وہاں پر داخل ہوں گے وَيُسْقَى، ان کو پلایا جائے گا، پتہ ہے کیا؟ مِن مَاءٍ سَدِيد، وہ پانی جو پیپ ہے. کیا الفاظ ہیں؟ وہ پانی جو پیپ ہے، یہ ان کو پلایا جائے گا. اور فرمایا کہ يَتَجَرُّعُهُ، یہ اس کو ایک ایک گھونٹ، ایک ایک، یعنی نہیں اتر رہی اس دل میں، یعنی کہ حلق سے نہیں اتر رہا، یہ اس کو پینے کی کوشش کر رہا ہے، حلق میں نہیں جا رہا. وَلَا يَقَادُ يُسِيغُهُ، یعنی کہ اس کو اتار نہیں پا رہا، اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہی. پھر پتہ کیا محسوس کر رہا ہے؟ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی موت آئے گی، ابھی موت آئے گی، ابھی مجھے موت آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لیکن اس کو موت نہیں آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن موت اس کو نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ، غور کریں، اللہ فرماتا ہے یہ عذاب، اس کے بعد دوسرا اس سے بھی سخت عذاب ہے، اس سے بھی خطرناک عذاب ہے. یقین کریں، اگر ہمارا یقین واقع جہنم پر ہے تو کیا ہم اس سے بے خوف ہو سکتے ہیں، نڈر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمیں یقین ہے کہ ایسا عذاب ہے کہ جہاں پینے کے لیے پیپ دیا جائے اور کھولتا ہوا پیپ، جس کو انسان نہ پی سکے، اتارنا چاہے نہ اتر پائے، ہر طرف سے موت ہی موت نظر آئے، لیکن موت بھی نہ آئے تو کیا؟ اور پھر اللہ فرما دے کہ یہ اب اس کے ساتھ اور سخت ترین عذاب موجود ہے. تو مجھے تصور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے، اس آگ سے بچا لیں. فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کر لیے، عمل صالح کر لیے، ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحیتم فیہا سلام، اور وہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو تحفہ ہوگا وہ سلام ہوگا. لوگ یعنی ان کو سلام کیا جائے گا. بہرحال ایک دو آیتیں باقی ہیں لیکن ٹائم ہو گیا انشاءاللہ. یہ آیتیں بڑی اہم ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو میں کل مکمل کر دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.